Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali wa ashabi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila sahibir ratib al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi anna Allah yurjadihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatin fid din wad dunya wal akhirah. La hadhihi an-niyyah wa li kulli niyatin salih wal hadrat an-nabiy al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر
الله باتنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد عظم على أبينا آدم وأمينا حواء ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
تقبل الله ذلك أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب ويجعل الله عاقبة المصير إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله والحمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى الروح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خليل خزام وفقيه مقدم محمد بن علي وعلبي وفقيه مقدم ثاني عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل علوي صاغرا وكبيرا ذكرا وأنثى في المشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى الروح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عمر محضار وفخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم وأصولهم وفروعهم، وثم إلى الروح الحبيب أبي بكر السكران والحبيب عمر بن حامد بعلوي وسلطان الملاء الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدرس الأكبر القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب محمد بن عدروس الحبشي والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب أبي بكر بن صافي الحبشي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى الروح وأصولهم وفروعهم والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وجميع المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويستر لهم عيوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى الروح صاحب الراتب الكتب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصولهما وفروعهما أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويستر لهم عيوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة أرواح كافة ساداتنا وصوفيها والعلماء والأولياء والصالحين جميعا من الأقطاب والأوتاد والنكباء والنجباء والأخيار والعرفاء والأنوار والمختارين وغوث الأبدال ورجال الغيب وأهل دارك من المشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم ويفيد علينا من فيوضاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالنية أن الله يطهر قلوبنا من أمراض حسية ومعنوية وينور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام بمحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المحبين أهل الخصوصية والعلماء والأولياء والصالحين ويغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج عن المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويسلو سلاطنهم ويكفيهم شر العضية والفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن والحجج والمسافرين والغزة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين
أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردوهم إلى أوطانهم سالم غانم آمن في خير ولطف وعافية بالعروة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى وفي خير ولطف وعافية والحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأصحابنا وحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤت لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا علم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا علم السر منا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الله لنا بساعدة يا الله لنا بساعدة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بساعدة يا الله لنا بساعدة والخاتمة بالشهادة يا الله لنا بساعدة يا الله لنا بساعدة والخاتمة يا الله بدعوى مجابة والأرش مفتوح بابه يا الله بدعوى مجابة والأرش مفتوح بابه يا الله بدعوى مجابة والأرش مفتوح بابه رب اسقنا غيث الإيمان غيث المودة والإحسان رب اسقنا غيث الإيمان غيث المودة والإحسان رب اسقنا غيث الإيمان غيث المودة والإحسان يا رب نسألك توبة توبة وفيها مصوبة لمن غرق في ذنوبه عبدك على ذنب صرار يا رب نسألك توبة لمن غرق في ذنوبه عبدك على ذنب صرار يا رب نسألك توبة توبة وفيها مصوبة لمن غرق في ذنوبه عبدك على ذنب صرار يا الله بنظرات من الله نظرة وفيها رضا الله يا الله بنظرات من الله نظرة وفيها رضا الله يا الله بنظرات من الله نظرة وفيها رضا الله يا الله بشربة هنية من عندي مولى العنية يا الله بشربة هنية من عندي مولى العنية يا الله بشربة هنية من عندي مولى العنية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم الفاتح بنية القبول وتبن وكل الصول والمأمول إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لنا ولهم الفاتحة
dekat sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Usahakan dekat. Mungkin ini terakhir. Sudah? Sudah di garis hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kul usul. Wa ila hadrat rasul walidina walidikum tul muslimin ama. Khususan kullal habaib nama kan wa kana sarwa fil bahr wal bahr. Masyayikhi wa anna Allah kadzalika yuballigh maqasidi istawda'tukum ila Allah wa rasulih la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilhaqi anzalnahu wa bilhaqi nazzala wa 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 bilhaqi anzalnahu bilhaqi anzalnahu bilhaqi nazzala wa 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 bilhaqi anzalnahu wa 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 bilhaqi nazzala wa bilhaqi anzalnahu 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 wa 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 bilhaqi nazzala وبلكن سلام 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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. Ant qasidah ya Sahrul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. إلى طيبة وما في الكون بقعة مثل طيبة
بها قلبي يضيب إلى شباك والمحراب الروض الرحيبة ومسجدها الرحيب منازل أنزل القرآن فيها والروح القدس جبريل يا عود الحي لي كتبت له العودة وتيسير سبيل ووقف يا لها والله من وقفة مهيبة لدى طه المهيب قلوب الناس من خلاقها فيها قريبة وهو منها قريب عليها تاج من آثار عفوه ومن رحمته قليل يا عود الحي لي كتبت له العودة والتيسير سبيل هنا تتنزل الرحمة كلها نصيبا عسى حسن النصيب هنا يرضى حرف المصطفى ونصم ثيبا ويا محسن اهدي هنا نور السماء لتنطفي فيه أنوار الغناديل يا عود الحي لي كتبت له العودة وتيسير سبيل تشفع يا رسول الله في دفع المصيبة عسى المختي يصيب تشفع يا رسول الله في دفع المصيبة عسى المختي يصيب تشفع يا رسول الله في دفع المصيبة عسى المختي يصيب وتدحر من الأعداء فلسطين صليبه وكل موت سليب وتتلاقى قلوب الناس على الحق ولا على القل والقيل يا عود الحي لي كتبت له العودة وتيسير سبيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi ma khalaqallah salatan tatimmu biha ikhtiyar wa tawakkuli wa ta'lamu biha sarairi wa tuballighu biha hawaiji wa maqasidi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigaan wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. إلينا وصلنا فأعلم قول Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa'lam idzan anna sidqa al-batina la yumilu al-qalba an nahji as-sihhati bal takunu al-adalatu syi'arul batin. Fa idza amara batinu bi ta'widi as-sihhati wa istish'ari sidqi ta'azzara 'ala lisan hina idin ayyafuha bizuri aw yuridal kadhiban li'anna lisana tarjamani al-qalbi la yuaddi ila ma ulqiya ilayhi fa idza kana al-qalbu shadiqan fa kayfa yuraddu anhu al-kadhiba hadha mimma la yumkinu fa bana laka anna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila sahib hadzal kitab Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Abdullah Al-Idrus nafanallahu fid darain amin ila qaulihi fa'lam, ketahuilah, idzan, kalau begitu, anna sadaqal batin la yamilul qalba an nahji sihha bal takunu adalah syiarul batin. Anna sidqal batin, ketahuilah kalau begitu sesungguhnya kejujuran batin itu la yumilul qalba an nahji sihha, tidak akan menyelewengkan hatimu daripada jalan yang benar. Kalau kamu benar-benar percaya kepada Allah, kamu benar-benar percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran ini, maka hatimu itu tidak akan condong lagi kecuali ke jalan yang benar. Bal takunu al-adalah, bahkan akan menjadi suatu kejujuran syiarul batin, menjadi syiar batinmu. Fa idza amara al-batin bita'widi sihah, kalau hatimu selalu amaral batin, membiasakan bita'widi
senantiasa atau selalu dalam kebenaran, apabila batinmu membiasakan diri untuk selalu berada dalam kebenaran, wastisyari sidik, dan benar-benar kepada kejujuran, ta'azzara 'alal lisan, maka sulit lisanmu hina izin pada saat itu an yafuha bizaur wa yuridu kadziban, maka mulutmu itu akan sulit untuk mengucapkan perkataan yang zur, omong kosong, atau sumpah palsu, atau kejelekan, macam-macam. Au yuridu kadziban, atau diajak untuk berbohong, asal benar-benar hatimu itu bersih. Kalau hatimu kotor, kamu akan susah melihat syiar Islam. Ada orang maulid, kamu tidak suka. Ada orang yang menyuarakan sunnah-sunnah dari Rasulullah, tidak suka. Orang yang pergi ke masjid, tidak suka dilihat. Banyak hal-hal yang bersangkut pautan dengan ridho Allah, pasti kamu tidak suka lihat. Kenapa? Hatimu tidak percaya. Hati ini memang kalau sudah kotor, susah untuk dicuci. Maka tanda-tanda orang yang hatinya suci adalah orang yang senang lihat syiar Islam. Orang yang berpakaian putih, senang dia lihat. Kenapa? Karena itu adalah warna kesukaan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berpakaian hijau enak dipandang. Bukan berarti warna lain jelek, tidak. Warna lain bagus. Hanya ketika kita mencintai seseorang, maka segala sesuatu yang berhubungan dengannya pasti kita cintai. Mulai dari cara makannya, cara berbicaranya, cara berjalannya, warna yang dia suka, makanan yang dia suka, waktu-waktu yang dia suka, tempat yang dia ingin kunjungi, bahkan mungkin lantunan-lantunan syair atau qasidah yang dia suka. Lihat pecinta Kiai Maimun Zubair. Ketika Kiai Maimun Zubair sudah meninggal, gempar yang namanya qasidah yang Sa'duna fi dunia. Dulunya ada, tapi tidak segempar itu. Maka ketika orang yang dicintai itu pergi menghadap Allah, maka sang pecinta tidak mampu lagi membendung rasa cintanya. Dicari semuanya yang berkaitan dengan seseorang yang dia cintai itu. Seperti itu. Kalau kamu mencintai ibumu, mencintai ayahmu, nanti kalau mereka tidak ada, bajunya pun enak dicium. Bekas bajunya itu enak dicium. Kopiahnya, sejadahnya enak dicium. Bahkan gelasnya yang dia sering pakai senang kita lihat. Kenapa? Kalau dia tidak ada. Perkataan ini tidak bakalan kalian pahami sebab kalian masih punya ayah ibu. Nanti kalau orang tua kalian sudah tidak ada, coba ingat-ingat lagi perkataan ini. Andaikan kalian lupa, masih bisa kalian dengarkan di media, sosial media.
Segala yang berkaitan dengan orang tuamu yang kamu cintai akan kamu kenang. Sebab itulah cinta. Di sini dikatakan kalau hati itu sudah bersih, maka dia selalu ingin berada dalam kebenaran. Kalau dia sudah percaya sama Allah dan Rasul, apapun yang akan diberikan kepada Allah dan Rasul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bergelar As-Siddiq tidak gampang. Beliau kalau sedekah hanya meninggalkan Allah dan Rasul untuk keluarganya. Di semua diserahkan hartanya. Anak istrinya, kata Rasulullah, kalau untuk keluargamu, anak istrimu Abu Bakar bagaimana? Allah wa Rasul ya Rasulullah. Hanya untuk Allah yang Rasul. Kadang mereka tidak makan, anak istrinya tidak makan, dia tidak makan, yang penting orang bisa makan. Kenapa? Mereka sudah percaya tentang Allah dan Rasul. Makanya di sini dikatakan, kalau sudah amaral batin bita'widi siha, kalau sudah batin itu kebiasaan selalu cenderung kepada pekerjaan perbuatan yang benar, yang berbuah pahala, maka ta'adzara, sulit sekali. Jangankan dirimu, perbuatanmu, mulutmu pun sulit untuk melakukan kebohongan, melakukan omong kosong. Itu tidak mau, karena dipikir Allah dan Rasul. Sulit ini, sulit karena kalian masih muda. Kalian masih dalam fase mencari jati diri. Saya ini mau bagaimana? Itu pertanyaan besar di dalam dirimu. Apa yang akan engkau lakukan setelah pulang dari sini? Kenapa? Wajar, itu adalah sifat biasa bagi manusia, selalu risau tentang hari esok. Makanya Allah itu selalu menasihati kita, Allah yang jamin rezekimu, Allah yang jamin hidupmu. Kenapa? Karena perkataan itu banyak jaminan di dalam Al-Quran disebabkan ragunya manusia. Sesuatu perkataan atau janji yang banyak itu disebabkan keraguan. Makanya manusia itu paling banyak ragunya. Karena mereka mempunyai akal. Kalau mereka tidak punya akal, tidak banyak ragunya. Coba lihat orang gila, tidak banyak ragunya. Yang penting dia jalan saja, dia tidak pernah mikir makan, tapi tidak mati-mati. Sebab apa? Tidak ada akal. Kalau sudah ada akal, banyak yang akan dipikirkan. Akan muncul keraguan semuanya. Binatang, coba lihat binatang. Lepas kucing di mana saja dilepas, bisa dia hidup. Sebab dia tidak punya akal. Dia tidak perlu memikirkan sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Manusia itu selalu memikirkan sesuatu yang dia tidak dapatkan. Yang dia dapatkan dia lupakan. Itu manusia. Yang dipikir hari esok terus, hari ini lupa. Itulah manusia. Li'anna al-lisan karena mulut itu turjamani, penerjemah al-galab, hati, la yuaddi illa ma ulqiya ilaih, tidak cenderung kepada sesuatu terhadap apa yang ada saja. Itu sudah lisan.
Maka lisan ini kontrolnya di mana? Otak. Karena otak menyeru kepada lisan untuk berkata. Otak ini kontrolnya di mana? Hati. Dari hati yang bersih muncullah pemikiran yang bersih. Dari pemikiran yang bersih akan muncul perkataan-perkataan yang bersih. Tidak bisa hati langsung galau. Karena apa? Karena yang menyeru itu otak. Makanya orang yang tidak bisa kontrol perkataannya orang yang tidak punya otak. Sebab apa? Hati kalau otak tidak berfungsi, lisan tidak bisa ngomong. Otak tidak berfungsi, maka akan ada namanya stroke. Tidak bisa gerak. Pernah lihat orang stroke? Nah, itu karena ada yang menggumpal di otaknya. Jadi di otaknya tidak terlalu bisa berfungsi. Itu namanya stroke. Atau lihat orang yang tidak punya otaknya setengah, perbuatannya akan setengah juga. Namanya khobal. Makanya khobal itu orang yang khobal. Khobal itu apa? Mau bilang gila enggak, mau bilang berakal juga enggak. Pernah tahu orang yang seperti itu? Apa ya? Setengah gila. Ada orang yang bukan majazub ya. Ada majazub itu ada. Majazub itu karena kewalian. Majazub itu bukan ngambil hak orang kemudian atau tendang orang macam-macam, buka baju telanjang sana sini. Kemudian dibilang majazub, bukan. Majazub itu adalah tingkat kewalian yang akal pikiran sehatnya sudah hanya Allah terus. Itu namanya majazub. Ada orang yang khobal, di dalam fikih orang khobal itu kalau dia mau nikah harus ada orang di samping. Harus ada yang ngomong, saya terima nikahnya. Harus ada yang ngomong begitu. Autis, mirip-mirip autis, tapi bukan autis. Tahu autis? Orang yang tidak bisa apa-apa itu. Bukan itu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Fa idza kana qalbu sadikan, andaikan hati itu sadik, fa kaifa yarudu anhul kadzib, bagaimana mungkin dia bisa berbohong. Hadza mimma la yumkin, ini adalah contoh dari yang enggak mungkin. Fabana laka annal batin idza uwida sihah, maka jelas bagimu andai saja batin itu idza uwida, kalau sudah selalu dalam kebenaran, sarat lahu hal wa malkah fa malakah. Apa milkatun ini, maka dia akan menjadi mempunyai kebiasaan yang tersendiri. Nah, coba lihat orang-orang yang baik itu, kebiasaannya itu ngaji, kebiasaannya itu sholat. Coba lihat orang-orang yang penuh galau hatinya, tidak mengingat Allah itu. Bohong orang yang mengatakan saya mengingat Allah dan selalu risau dengan hidupnya. Bohong. Sebab Al-Quran menyatakan yang bisa menenangkan itu adalah zikrullah, ala tatma'innal illah. Yang tatma'innul qulub itu apa? Hanya zikir saja kepada Allah. Maka perbanyak ingat Allah, maka hatimu akan bersih. Gul falau.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabana laka anna al-batina idza uwida siha sarat lahu halatan wa malaka. Falau rama al-insanu ay yakdhiba ta'adzara alayhi li bu'di batinihi 'anil kidhbi. Wa kadha kullu khalalin yudharu minal insani fi qawlin aw fi'lin fahuwa li khalalin minal batin. Imma min dha'fil aqli aw lahwan yakharul insan fayakhtalitu sirrahu fasahibul hawa idza sahan nadama ala ma farata minhu wa amma dha'iful aqli. Gal di sini hanya membicarakan tentang hatimu yang gundah gulana. Inti dari perkataan ini. Seperti tadi selalu saya bilang, orang yang bohong itu yang mengatakan saya risau dan saya zikir kepada Allah itu bohong. Karena orang yang mengingat Allah itu pasti hatinya tenang, Allah saja. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Qul ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti itu. Maka hati yang tenang itu adalah hati yang mengingat Allah. Banyak-banyak ingat Allah. Kalau sudah seperti itu, syarat lahu halatu, maka dia mempunyai keadaan yang istimewa. Falau ramal insan an yukadziba ta'adzar alaih. Andaikan ada manusia yang ingin menyuruh dia untuk berbohong, ta'adzar alaih, maka dia akan uzur atau menolaknya. Li bu'din batin anil kizib, karena jauhnya dirinya itu dari kebohongan. Dulu Al-Imam Asfahani ini pernah baca kitab tentang su'uzon, orang-orang yang su'uzon. Beliau itu hanya baca inna su'uzon, sesungguhnya kejelekan, salah satu dari sifat manusia itu hendaknya kamu berprasangka jelek kepada manusia. Dibaca seterusnya ibarahnya. Ditanya sama muridnya, ya Imam, kasih contoh kami, apa su'uzon itu? Imam Asfahani ini terdiam. Saya tidak tahu, katanya. Bayangkan, su'uzon saja tidak tahu. Kita kalau ditanyakan tentang contoh su'uzon, paling hafal. 1000 contoh pun bisa kita lakukan. Kenapa? Karena uwida alaih, kita itu sudah terbiasa dengan su'uzon. Jadi Imam Asfahani ini disuruh cari satu contoh tidak bisa. Dikatakan sampai muridnya itu nanya, wahai Imam, apa kamu tidak pernah su'uzon sama orang? Beliau mengatakan, alhamdulillah Allah itu menjaga saya sampai saya tidak tahu kejelekan manusia itu seperti apa. Karena hidupnya selalu husnuzon. Sama dengan kalian, ada anak pondok disuruh pacaran, mungkin cerita sama cewek saja sudah keringetan. Itu baru teleponan, belum pacaran, hanya teleponan. Kenapa? Karena kalian tidak terbiasa. Kalian tidak tahu mulai dari mana, itu tidak tahu kalian. Seperti itu. Nah, kalau orang yang sudah terbiasa, zina pun mereka terbiasa. Jangankan pacaran, tiduri anaknya orang itu gampang. Kenapa? Sudah terbiasa. Uwida alaih, sudah terbiasa. Maka jaga dirimu, ya. Sama saya pesankan sama perempuan, jangan terlalu banyak bicara sama laki-laki yang bukan mahram. Sebab al-kalam, perkataan itu kadang menjerumuskan kepada perasaan. Dan perasaan itu selagi dia tidak dibalut dengan yang haram, maka akan dikuasai oleh hawa nafsu.
Kalau dia sudah dibelenggu dengan yang haram, maka dia dikuasai dengan hawa nafsu. Kalau dia dibelenggu dengan yang halal, maka akan berbuah pahala untukmu. Sebab paling enak bicara itu secara yang lawan jenis. Tidak mungkin kalian suka bicara ulah panjang kalau bukan, ya namanya kalian wajar, darah muda. Makanya disebutkan guru kami Al-Habib Ali Al-Masyhur, kakak Habib Abdullah, Habib Umar bin Hafid, mengatakan asyabab syu'batun minal junun. Pemuda itu setengah gila. Maksudnya darahnya masih darahmu muda. Ya seperti itu. Hanya kalau bisa, ini pesan saya ya, kalau bisa hindari hal-hal yang menjerumuskanmu kepada maksiat. Habib seperti ini berarti Habib suci? Tidak ada manusia suci. Bahkan seorang peminum khamar pun wajib untuk menasehati temannya yang lagi mabuk. Karena itu adalah kewajiban manusia. Wa tawasau bil haqqi. Tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabar. Ini adalah kewajiban. Lagi mabuk pun kalian wajib ngomong ini tidak boleh, haram ini. Walaupun lagi mabuk. Ahli zina mengatakan begitu juga kepada temannya yang suka berzina, jangan zina, walaupun dia lagi berzina. Sebab itu umur kalian belum mencapai umur saya, tapi umur saya sudah nyampe sama umur kalian dulu. Jangan sampai kalian terjun sama yang maksiat. Kalau mau maksiat, hitung-hitung. Dan kalau bisa, bukan anjuran, ini bukan anjuran. Andaikan sudah terlalu kalian ingin, maka ambil yang paling ringan. Kalaupun tidak bisa lagi tahan, cukup kalian sendiri, jangan bawa orang lain. Jangan fatwa sana sini. Jangan bungkus yang haram dengan yang benar. Jangan hanya gara-gara pingin pacaran, kalian bungkus dengan hal ta'aruf. Jangan. Cari perempuan yang baik buat kalian. Sebab perjalanan ini panjang. Kalau kalian tidak dapat yang baik, gelombangnya banyak. Seperti itu. Perempuan begitu juga. Yang di atas, mulai dari sekarang perbaiki, benahi diri, niat yang baik. Jangan terlalu gampang bicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan terlalu gampang buka aurat dan mengenapi laki. Karena itu berbuat dosa semuanya. Apalagi nanti kalian akan jadi milik orang. Nah, kalian jaga diri kalian. Jangan sampai nanti suami kalian mengatakan, wah mondok tapi tidak punya ilmu. Usahakan kalian bisa jadi perempuan yang baik. Perempuan yang soleha itu tidak harus dia ustazah, tidak harus dia hafal alfiyah, tidak harus dia hafal tafsir Jalalain, tidak harus dia hafal Al-Quran. Perempuan soleha harus hafal Al-Quran? Tidak harus. Banyak perempuan yang hafal bahkan bukan Al-Quran, tafsir Al-Quran pun dihafal, tapi tidak soleha. Ada orang kafir
perempuan hafal terjemah, hafal tafsir, hafal Quran ada. Bukan itu yang dinamakan soleha. Soleha itu dia taat kepada Allah dan Rasul, setelah itu dia taat kepada suaminya. Itu saja soleha. Yang taat perintah Allah dan Rasul. Kalau sudah taat perintah Allah dan Rasul berarti syariatnya Nabi Muhammad. Setelah itu dia taat sama suaminya. Sudah seperti itu. Jadi seperti itu kalian ya. Yang di atas kalau bisa. Kalau sudah tidak bisa, minimal kalian cari imam yang baik. Yang bisa moles kalian supaya jadi suatu perempuan yang baik akhlaknya. Seperti itu. Kalau tidak bisa jadi baik, minimal cari imam yang baik. Jangan sudah tidak bisa jadi baik, cari imam yang bobrok. Rusak nanti. Sehancur-hancurnya preman yang naik bus, dia pasti ingin cari supir yang gak ngantuk. Paham? Dia pasti ingin cari supir yang gak ngantuk. Seberaninya dia mati, dia gak takut mati. Tapi pasti dia cari supir yang gak ngantuk. Kenapa? Karena dia akan menyelamatkannya walaupun dia rusak. Begitupun kalian. Kalau laki-lakinya rusak, cari perempuan yang baik. Kalau perempuannya rusak, cari laki-laki yang baik. Karena sifat manusia itu tidak pingin nyari orang yang jelek, itu tidak pingin. Saya ndak apa-apa, kamu jelek, akhlakmu ndak apa. Bohong itu. Ndak apa-apa mas. Mas walaupun ndak sholat, mas walaupun bukan anak pondok, saya tetap sayang. Mau mas minuman khamar, ndak apa-apa. Yang penting saya nikah sama mas dan jadikanlah saya satu-satunya. Bohong itu. Bohong itu. Kalau sudah hancur agamanya, hancur semuanya hidupnya. Itu pasti. Bohong Rasulullah kalau itu benar. Karena Rasulullah SAW menyatakan, fazfar bizatiddin taribat yadak. Kamu pilih agamanya, baik hidupmu. Rusak agamanya, kaya pun dia hancur hidupmu. Tampan pun dia hancur hidupmu. Cantik ganteng pun dia hancur hidupmu. Tidak ada agama. Berapa orang yang sana? Bukan hanya rahasia, sudah jadi rahasia umum. Ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya tidak apa-apa, saya kan wajar penyuka perempuan-perempuan yang cantik. Tapi yang penting saya kan istri saya dia ini saja. Terus dia tidur, bagaimana? Bohong. Jadi kalau bisa cari yang baik. Ya, yang perempuan jangan asal nikah. Cari laki-laki. Bukan berarti saya baik, enggak. Muhammad Al-Habsyi ini enggak baik. Penuh dosa. Hanya saja ingin mengatakan kepada kalian supaya jangan jadi saya. Jangan berandai-andai saya ingin jadi. Jangan. Banyak dosanya Muhammad Al-Habsyi ini. Dan wakada begitu juga kullu qalalin yadharu minal insan min qawli aw fi'lin fahuwa li khalal minal batin. Begitu juga setiap apa yang kosong yang nampak dari manusia, mulai dari perkataannya, perbuatannya, fahuwa li khalalin, itu sebab karena kosongnya hatinya. Seperti apa gaulin wa fi'lin? Gaulin wa fi'lin itu orang yang hati kosong, condong kepada sesuatu yang tidak bermanfaat perkataannya. Entah dia maki-maki, bahkan dia cerita, bahkan diam pun, dia diam menghayal sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Kenapa? Karena khalal, kosong hati batinnya. Kalau sudah kosong batin, banyak dirasuki setan. Mulai dari bisikannya setan, sampai setan pun masuk di dalam diri dia, yaitu kerasukan. Kenapa? Karena kosongnya batin. Au fi'lin, kosongnya hati seperti apa juga dicontohkan dengan perbuatan galau, gundah, gulana, tak tentu. Ada uang masih bingung, ada rezeki masih bingung, ada ini masih bingung. Kosong. Hati kalau sudah kosong, tidak bisa. Ibaratnya badan yang sakit. Pernah tahu badan yang sakit? Orang yang sakit parah. Coba ente datang bawa makanan steak, pizza. Suka dia makan? Enggak. Kalau dia masih suka makan, belum terlalu sakit dia itu. Bohong-bohongan sakitnya. Oh enak, makan semuanya. Bohongan itu. Kalau dia sudah sakit, makanan semuanya tawar. Tidak ada rasa. Begitu juga hati kalau sudah sakit. Sebanyak apapun rezekimu, pasti tetap kamu galau. Makanya syai'ani, ada dua golongan manusia di dalam harta yang susah mencari ketenangan. Apa itu? Orang yang tidak punya harta, pasti dia susah tenang. Kenapa? Pikirannya pingin cari uang terus. Dan orang yang banyak uangnya, kalau sudah banyak uangnya, pikirannya sibuk terus, sampai tenang pun tidak dapat. Ambil obat penenang minum, karena mikir usaha sana banyak, terlalu banyak sana sini. Mau dihabiskan takut miskin, mau tidak dihabiskan tambah sibuk, kosong. Dua orang ini. Makanya khairul umur satu. Cari penghasilanmu. Yang penting dengan tanganmu sendiri itu lebih berkah. Jangan hanya mengharap sama orang. Yang kedua, kalau kamu sudah siap punya uang banyak, hati-hati. Kamu tidak tenang nanti tidurnya. Mikir usaha sana, mikir harus buat ini, mikir harus buat itu. Padahal uangnya itu kalau dia diam santai tidak bakalan habis. Tapi kenapa? Memang sudah seperti itu. Hawa nafsu. Makanya yang paling susah itu adalah zuhud. Adalah waro, adalah siddiq. Itu paling susah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Emma min dha'fil aqal. Hal tersebut kosong dari apa? Dari lemahnya berpikir dia. Au lahwin yagharul insan fayakhtalitu sirru fasahibul hawa idza saha. Ini atau lihawa, ya masalah hawa nafsunya, maka dia mulai galau semuanya ini. Fayakhtalitu sirru, bercampur aduk semuanya. Fasahibul hawa, maka orang yang mempunyai hawa nafsu yang besar itu idza saha, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Idza saha, kalau dia sadar suatu saat nanti, nadima ala ma farat minhu, dia akan nyesal dengan apa yang telah dia lalaikan. Karena sesuatu itu kalau tidak ada baru terasa. Sesuatu itu kalau sudah tidak ada baru terasa. Mau contoh? Nggak usah punya uang sebulan. Ada uang, nggak usah diambil. Uang jajan bib dikirimin, nggak usah diambil. Kapan? Sampai berapa? Sebulan. Nggak kuat sebulan, seminggu. Hari Senin depan kalian ambil. Mungkin ada yang di pondok, ya. Lagi di pondok. Hari Senin depan kalian ambil. Itu kalian berasa nikmat pegang uang, walaupun hanya 10.000. Kenapa? Sesuatu kalau sudah hilang baru nyesel, baru ketahuan harganya. Makanya pondok kalian mondok yang banyak, yang lama mondoknya.
Buat apa nanti kalau kalian pulang, pingin balik lagi sudah tidak mungkin. Kalau sudah pondok, pingin pulang. Kalau sudah pulang, pingin balik pon. Manusia itu aneh. Sudah seperti itu karena sahibul hawa. Karena dia ini orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Idza saha, kalau dia sudah sadar, nadima. Dia akan nyesal alama farata min furita minhu, yang dilalaikan kelalaiannya. Wa amma dhaiful agal, tadi awil hawa yagharul insan, yang menguasai manusia. Al hawa yagharul insan. Ya, ini sekarang min dhifil agal. Wa amma dhifil agal falaisat lahu awqatis sahur. Tidak ada baginya waktu-waktu yang tenang. Kenapa? Tidak pakai akal. Melakukan sesuatu yang tidak pakai akal, bicara yang tidak pakai akal, itu akan berbuah dengan ketidaktenangan. Tidak tenang. Coba lihat orang yang marah-marah terus. Tenang, kalian lihat. Diamin saja. Tidak tenang itu. Kalian jawab salah, yang tidak jawab juga sah. Kenapa? Karena dia tidak cari itu. Orang marah itu tidak cari kebenaran. Dia hanya menginginkan ekspresi emosinya. Dia kepingin mengekspresikan emosinya. Jadi tidak bisa dijawab salah, didiamin salah. Dan dia orangnya tidak bakalan tenang. Dimanapun dia pasti kehidupannya pasti selalu curiga. Pasti selalu berbawa hawa nafsu. Pasti. Kenapa? Karena dia tidak bisa kontrol dirinya. Seperti coba lihat orang yang emosional itu. Pernah kalian lihat tenang hidupnya? Mukanya saja tidak suka dilihat. Pasti tukang marah. Dapat masalah marah. Bawaannya was-was semuanya. Sebab itu amarah bisu. Fala yaftan li khalal dakhil. Hada khalas. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dhaiful aqli falaysat lahu awqatu sahwin fala yaftanu lil khulul dakhil alaih wala yurja salahu fafham wajhat tasabu bi'auni wa masyiatihi. Maka fala yaftan, maka tidak akan mengetahui li khalalin dakhil alaih. Dia juga tidak bakalan ketahui apa yang cacat, yang kosong, li khalal dakhil alaih, yang merasuki dirinya. Kenapa? Akalnya lemah, tidak mau berpikir panjang. Makanya orang yang tidak berpikir panjang itu susah. Coba lihat anak-anak. Anak kecil itu begitu. Ambil pisau, jangan. Apa pikirannya? Ambil aja pisau, luka, baru nyesal. Seperti itu. Karena tidak berpikiran panjang. Apalagi ini terjadi kebanyakan kepada perempuan. Kok perempuan terus bibi yang salah? Kan enggak, bukan saya yang ngomong. Karena Rasulullah mengatakan perempuan itu nisfuddin wa nisful akal. Agamanya itu kurang, enggak bisa. Perempuan full agamanya enggak bisa. Andaikan bisa, pasti bisa jadi nabi. Allah itu sangat mengetahui. Allah itu mengetahui apa yang dia ciptakan. Dan Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Rasulullah tidak bicara kecuali datang dari Allah. Dan Rasulullah mengatakan perempuan itu setengah agamanya, setengah akalnya. Ada perempuan pintar, ada, tapi tidak sepintar laki-laki. Kebijaksanaannya perempuan itu ada, tidak sesempurna laki-laki. Makanya di dalam Islam perempuan itu tidak boleh jadi hakim. Kenapa? Hakim itu memutuskan permasalahan. Perempuan yang dihadapkan dua orang yang kehilangan anak, dua-duanya nangis, dia bingung mau tentuin gimana. Atau dia jadi hakim, perempuannya jadi hakim. Yang satu yang terlibat, yang dapat jadi korban nangis, yang nyuri juga nangis, bingung dia. Yang lebih banyak nangisnya mungkin dia berpikir ini yang lebih benar.
Kenapa? Mereka tidak bisa berpikir secara bukan berarti mereka lemah, tidak, karena mereka memang diciptakan masalah perasaan, bukan masalah akal. Nah, kalau masalah perasaan kasih sayang, makanya Rasulullah selalu mencontohi ibu. Kenapa kasih sayang? Seperti itu. Kalau akal pikiran ke laki-laki. Paham ini? Nisfuddin, maka jarang laki perempuan itu jadi waliyah, itu jarang. Rabi'atul Adawiyah itu perempuan yang hebat yang jadi waliyah. Kenapa? Dengan mujahadah yang sangat besar. Hanya andaikan perempuan itu banyak orang yang hebat di dalam agama, maka pasti tidak akan penuh dan tidak akan banyak penghuni neraka dengan perempuan. Nah, kita tahu penghuni yang paling banyak di neraka nanti adalah itu nisfuddin. Susah, imannya susah. Goyang sedikit selesai. Bertentangan perasaannya dengan Allah, dia pilih perasaannya bukan Allah. Itu pasti. Seperti itu. Kenapa? Sudah seperti itu, tidak disalahkan. Memang seperti itu, kasihan. Sudah seperti itu pribadinya mereka. Sama dengan anak kecil. Anak kecil engkau larang, sempurna ente anak. Ada anak kecil, ente larang, dia nangis. Salah enggak dia nangis? Enggak, memang sudah seperti itu pemikirannya. Ya, seperti itu. Ini tidak menyalahkan perempuan. Kenapa? Karena kita ini berasal dari perempuan semuanya. Kita dikandung sama mereka 9 bulan, 10 hari. Tidak bakalan bisa kita balas 1 tetes darah dari melahirkan kita. Tidak bakalan bisa. Maka suami itu harus tahu berbakti sama orang tua. Dipahami ini? Wala yurja salahu, dia tidak bakalan mengharapkan untuk memperbaiki. Tidak bisa diharapkan. Baik hatinya, batinnya itu tidak bisa diharapkan. Kenapa? Karena dia sudah orang yang selalu tidak mau mikir. Orang yang tidak mau mikir itu pasti rusak hidupnya. Fafham wajhat. Maka pahamilah dan berusahalah. Untuk apa? Jadi orang yang baik. Nasaba bi'aunillahi wa masyiati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan masyiati kehendaknya, bi'aunillah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pegang baik-baik nasihat ini, ya. Perbanyak tobat walaupun kalian lagi maksiat. Perbanyak sedekah walaupun kalian susah. Sedekah bukan harus dengan uang. Kalian masukkan kebahagiaan di hati mukmin, itu sudah sedekah. Senyum di hadapan mereka, itu sudah sedekah. Banyakin sedekah dalam hidup. Tidak bisa kalian tunaikan sedekah dengan uang, tunaikan dengan senyum. Tidak bisa tunaikan dengan senyum, minimal kalian jangan nyusahin orang. Seperti itu. Jadi kalian santri-santri yang baik. Ya. Patuh semua sama pengasuh-pengasuh kalian. Pengasuh-pengasuh pondok kalian dipatuhi semuanya. Pengasuh-pengasuh pondok pesantren Lirboyo, ada yang HMS, ada HMC, ada yang Al-Mahrusia, semuanya, bahkan yang dari pesantren lain, dari luar sana, dari Muning, ya, perempatan itu, Wali Songo. Patuhi semua pengasuh kalian, hormati mereka, ta'zimi mereka. Paham ini? Itu saja pesan saya, ya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.
Yang baik kalian ajarkan, yang jelek cukup kalian yang tahu. Ya. Saya sudah sampaikan semuanya sama kalian. Sudah selesai bab sidik. Entah kapan kita akan lanjut lagi. Yang saya hanya pesankan sama kalian, jadi orang yang baik. Habib orang baik? Enggak. Banyak dosa. Jadi cukup saya saja, enggak usah kalian. Yang hanya kalian tahu, semua amal ibadah yang pernah saya lakukan, andaikan ada yang Allah terima, maka itu semua saya bagi buat kalian. Saya senang kalau kalian bahagia. Saya sedih kalau kalian susah, tapi saya tidak bisa bantu. Banyak baik-baik, banyak cari barokah di pondok-pondok ya. Kalian kan banyak, ada yang berapa pondok datang sini. Cari barokah di pondok-pondokmu. Takzimi semuanya masyayikh-masyayikhmu. Karena mereka adalah orang pengganti orang tuamu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Habib. Saya ingin minta di doa arwah untuk kakek kami yang telah meninggal dunia yang bernama Mbah Muzammil bin Mustafa. Terima kasih atas bantuan doanya. Ala hadziniyah anallahu yaghfir lahu wa yarhamu ya yaghfir lahu dzunubahu yu'ti lahu syafatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadziniyah wa likunyatin sallallahu hadrat nabi kadzalika liwalidina. Begitu juga untuk orang tua kami, orang tua kita semuanya. Ala hadziniyah wa likunyatin sallallahu hadrat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisar al-Fatihah. Dan orang yang sakit, Mbak Muzammil Mustafa, Termis, begitu juga tadi sudah semuanya. Orang yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Orang tua kita yang sakit diberikan panjang umur, diberikan kesembuhan, ma'al-afiyah. Ta'atillahi al-Fatihah. Sekim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pertama, itu dijelaskan. Wallahu a'lam bi. Subhanakallah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان الآمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنت وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزقي كل حلالا دائما وأخلا أطغي علونما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وآخر برضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا الرسول المأنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتابه في لناش الشفاء وعلى آل كرام الشرفاء والأصحاب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة.
ورد نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طهش صحبي والحمد للإله في البدء وانتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي. Dan yang kedua setelah ratibul atas itu ratibul haddad. Ratibul haddad sudah saya susun. Ratibul haddad itu hanya sampai di kalimat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu saja ratibul haddad. Di bawahnya selanjutnya semuanya ya alima, semuanya itu adalah tambahan dari ulama-ulama. Seperti itu. Jadi itu sudah saya ijazahkan juga ya. Yang tidak dengar atau yang belum dengar tentang ijazah silakan, sudah saya tulis sanadnya. Di tartib, jama' tartib sudah saya tulis sanadnya, sanad saya sampai kepada pengarang kitab Habib Abdullah Al-Haddad dari kakek kami, yaitu murid dari Habib Abdullah Haddad. Seperti itu. Itu sudah saya ijazahkan secara khusus dan boleh mengijazahkan kepada yang kalian suka. Siapa saja yang kalian suka dengan dari kitab itu. Ya, secara khusus. Ajastukumul ijazah. Selesai. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى صدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.